آئیے چلتے ہیں ایک اور عظیم شخصیت، اسلامی تاریخ کا سنہرا نام، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ اللہ کے ایسے نبی ناظرین کہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو صبر ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، یعنی صبر ایوب ایک ضرب المثل بن گیا ہے، ایک ایگزامپل بن گئی ہے۔ سوچئے کیسا صبر تھا کہ آج مثالیں دی جاتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ اکبر، ایک عجیب داستان ہے، ایک عجیب آزمائش ہے، اور ایسی آزمائش ہے کہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ زبان پر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، آپ خوبصورت بھی تھے، آپ کے پاس مال و دولت بھی تھا، اولاد بھی بہت تھی، مویشی بھی تھے، کھیت بھی تھے، باغات بھی تھے، یعنی ویل آف بھی تھے، ویل سیٹ بھی تھے، فیملی بھی زبردست، گڈ لکنگ بھی تھے، سبحان اللہ، سب کچھ تھا جو آج دنیا میں لوگ ڈیزائر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ مگر پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا تو آپ کا مکان گر گیا، اور آپ کی ساری اولاد، آپ کے جتنے بچے تھے نا وہ اس میں دب کر سارے کے سارے مر، سب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد تمام جانور، سینکڑوں اونٹ، ہزارہ بکریاں جس میں تھیں وہ بھی سب کے سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغ بھی برباد ہو گئے، یعنی اب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا، سارا مال بھی چلا گیا، ساری اولاد بھی چلی گئی، اللہ اکبر۔ مگر جب آپ کو اطلاع ملتی کہ بچوں کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ کا شکر بجا لاتے اور کہتے اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ کسی نے آ کر بتایا اب آپ کے سارے جانور بھی مر گئے، آپ نے کہا اللہ ہی کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، یا اللہ تیرا شکر۔ آپ کے باغات اور کھیتوں میں آگ لگ گئی، وہ ختم ہو گئے، اللہ تیرا شکر۔ آپ کی زبان پر شکر ہوتا ہے اور آپ کہتے تھے یا اللہ تیرا ہی تھا، تو نے واپس لے لیا، اللہ اکبر۔ اب آپ کی صرف باڈی، یعنی آپ کا جسم باقی ہے، آپ کی صحت مند باڈی باقی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس جسم میں بھی آزمائش، اب آپ پر بیماری طاری ہوتی ہے، اور ایسی بیماری ہوتی ہے بڑے بڑے آبلے پڑ جاتے ہیں آپ کی باڈی میں، سارے خاندان والے، سارے رشتہ دار سب چھوڑ جاتے ہیں، صرف آپ کی ایک زوجہ جو ہیں رحمت بنت افراہیم، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، انہوں نے بڑی آپ کی خدمت کی، سال ہا سال تک آپ کا یہ حال رہا۔ یہ ایسا نہیں کہ چند دنوں کی تکلیف تھی، جسم پر آپ کے جو زخم تھے، جو تکلیف تھی، اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی آپ کو۔ یہاں معاذ اللہ کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی بھی ایسا کوئی مرض نہیں ہو سکتا جس سے لوگ گھن کھا کر دور ہوں، کیونکہ اللہ نے آپ سب کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کی باڈی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس سے لوگ دور ہو سکیں۔ ہاں البتہ بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ بڑی تکلیف ہوئی تھی، آپ کی زوجہ نے آپ کی بڑی خدمت کی، اللہ اکبر، آپ نے برسوں گزارے، پھر اللہ ہی کے حکم سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، وہ دعا بھی قرآن کریم قرآن حمید میں موجود ہے۔ دعا کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہربان، سب سے بڑا مہربانی کرنے والا، رحم۔ اللہ سے عرض کر دی، اب کیا ہوا؟ اب آپ کے وہ دن آزمائش کے پورے ہو گئے، اب سبحان اللہ کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر جناب دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ ہمیں اپنے صبر نہیں آتا، وقت نکلنا ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے، مگر اب وہ وقت جو مشکل کا ہوتا ہے نا، وہ شکوے میں، شکایات میں، کمپلین میں، بے صبری میں گزار کر سارا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لے غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ سے حکم ملا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا، حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کے جو تمام پرابلمز تھے، تمام جو بیماریاں تھیں نا، وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا، آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ جب آپ نے وہ پانی پیا تو سبحان اللہ آپ کا اندر کا جو سارا معاملہ تھا وہ بھی نور علی نور ہو گیا، آپ کو اعلیٰ درجے کی نورانیت حاصل ہو گئی، اور سبحان اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آپ کی تمام اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا، آپ کی بیوی کو بھی دوبارہ جوانی بخشی، مزید اس سے کثیر اولاد بھی ان سے ہوئی،
اور سبحان اللہ آپ کے تمام مال مویشی جانور وہ سارا سامان بھی اللہ نے واپس عطا فرما دیا، بلکہ پہلے سے جتنا مال تھا اللہ نے اس سے بھی کہیں زیادہ خزانہ آپ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان نوازشوں اور عنایتوں کے بعد قرآن مجید میں کس طرح فرمایا، اواب، اللہ پاک نے ایسا خطاب عطا فرمایا کہ ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ صبر تھا، سب کچھ چلا گیا مگر زبان پر اللہ کا شکر تھا۔